السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، اس چینل پہ آپ کو ملتی ہیں بہت مزے کی کہانیاں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیں۔ تو چلتے ہیں ہم آج کی کہانی کی جانب۔ تو بچوں، آپ تیار ہو جائیں آج کی کہانی سننے کے لیے۔ یہ کہانی ہے دو بہنوں کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں دو بہنیں رہتی تھی۔ ایک کا نام چندا اور دوسری کا نام ستارہ تھا۔ چندا اپنے نام کی طرح خود بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ ستارہ چندا کے مقابلے میں اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اس لیے چندا کی ستارہ کے ساتھ ذرا بھر بھی نہیں لگتی تھی۔ چندا کو اپنے حسین ہونے پر بہت غرور تھا۔ وہ اس غرور میں باقی ہر انسان کو خود سے کم تر سمجھتی، جبکہ ستارہ بہت با اخلاق تھی۔ وہ ہر کسی کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتی، بڑوں سے بہت ادب سے بات کرتی اور بچوں سے بہت شفقت سے پیش آتی۔ اسی بات سے چندا اپنی بہن سے بہت جلتی اور ہر وقت اسے برا بھلا کہتی، لیکن ستارہ پھر بھی چندا کا بہت احترام کرتی۔ ستارہ گھر کا بھی سارا کام کرتی اور اپنے والدین کی بھی خدمت کرتی۔ ایک دفعہ ان کے والدین کو کسی کام کی غرض سے اپنے گاؤں سے کافی دور دوسرے گاؤں جانا پڑ گیا، اور وہ ان دونوں بہنوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے اور جاتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو نصیحت کر کے گئے کہ گھر کا خاص خیال رکھنا اور آپس میں اتحاد سے رہنا۔ ستارہ پر تو اپنے والدین کی بات کا گہرا اثر ہوا، جبکہ چندا کبھی کسی کی نہ سنتی اور اپنے غرور و تکبر میں رہتی۔ ان کے والدین کے جانے کے بعد جو بھی ان کے گھر آتا، ستارہ بہت اچھے سے ان کی مہمان نوازی کرتی اور بہت احترام سے انہیں رخصت کرتی، جبکہ چندا خود کے علاوہ کسی پر دھیان نہ دیتی۔ چندا خود غرض ہونے کے ساتھ ساتھ بہت لالچی تھی۔ اسے ہر وقت یہ لالچ ہوتا کہ اس کے پاس بہت سا خزانہ ہو، جس کی صرف وہ اکیلی وارث ہو، اور وہ اس میں سے کسی کو کوئی چیز نہ دے۔ چندا کی خود غرضی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جب بھی ستارہ اسے سمجھاتی تو اسے ڈانٹ دیتی اور برا بھلا کہتی۔ ایک شام بہت تیز طوفان آیا اور ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ اتنے میں ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ستارہ نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک بہت ہی ضعیف آدمی ہاتھ میں گٹھلی لیے کھڑا تھا۔ ستارہ بہت اچھے دل کی مالک تھی۔ جب اس نے بارش میں بھیگے بزرگ آدمی کو دروازے پر دیکھا تو فوراً اسے اپنے گھر داخل ہونے کا بولا۔ بزرگ آدمی اس کی مہربانی پر بہت خوش ہوا اور ان کے گھر داخل ہو گیا۔ جب چندا نے اس بزرگ آدمی کو دیکھا کہ یہ ہمارے گھر کیا کر رہا ہے، اسے بہت غصہ آیا اور فوراً سے بولی کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، تم ہمارے گھر سے چلے جاؤ۔ بزرگ آدمی نے جب چندا کی بے رحمی دیکھی تو بولا کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میرے پاس ایک ایسا چراغ ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چندا نے جب اس کی بات سنی تو زور سے کہکا لگا کر ہنسی اور بولی کہ اگر آپ کے پاس ایسا چراغ ہے تو آپ اپنے حالات ٹھیک کر لیں، ایسے ہم سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ تو بزرگ آدمی نے اسے بتایا کہ وہ ایک جن کے پاس قید تھا اور آج ہی چراغ دے کر جن نے اسے آزاد کیا ہے۔ میں اپنا ٹھکانہ بھول چکا ہوں۔ اتنی تیز بارش تھی تو مجھے آسرا لینے کے لیے کوئی گھر نہ نظر آیا۔ جب یہ گھر نظر آیا تو میں اس میں چلا آیا۔ چندا نے بزرگ آدمی سے پتہ کیا کہ کیسا چراغ، تو بزرگ آدمی بولا، اس چراغ سے تم جانتی ہو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ چندا کو بزرگ کی باتیں ڈرامہ لگ رہی تھی،
اتنے میں ستارہ بزرگ آدمی کے لیے کھانا بنا کر لے آئی۔ جب بزرگ آدمی نے کھانا دیکھا تو بہت خوش ہو گیا۔ اس آدمی نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ چراغ ستارہ کی رحم دلی کی وجہ سے اسے تحفے میں دے گا۔ بوڑھا آدمی رات ان کے گھر ٹھہرا۔ صبح ہوتے ہی اس نے ستارہ کو بلایا اور اسے بتایا کہ تم میری ایک مدد کرو، مجھے اس چراغ کے ذریعے میرے گھر چھوڑ دو، باقی یہ چراغ تم رکھ لو، تم جو چاہو گی اس چراغ سے پاؤ گی۔ اس بزرگ آدمی نے اسے بتایا کہ اس چراغ پر 2 بٹن لگے ہوئے ہیں، ایک کو دبانے سے تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی، لیکن اگر تم اس کا دوسرا بٹن دباؤ گی تو تم سے سب کچھ چھن جائے گا اور تم جن کی قید میں چلی جاؤ گی۔ ستارہ نے پہلے تو وہ چراغ لینے سے انکار کر دیا، لیکن پھر اس بزرگ کے اصرار پر اس نے وہ چراغ رکھ لیا۔ سب سے پہلے ستارہ نے چراغ کا بٹن دبایا اور بزرگ آدمی کو اس کے گھر پہنچا دیا اور وہ چراغ اپنے کمرے کے ایک کونے میں رکھ دیا اور یہ سوچا کہ میں اپنے والدین کی اجازت سے اسے استعمال کروں گی۔ لیکن جب چندا صبح جاگی تو اس کی نظر کمرے میں پڑے چراغ پر پڑی۔ اس نے ستارہ سے اس چراغ کے بارے میں پتہ کیا تو ستارہ نے اسے بزرگ والی ساری بات بتائی۔ چندا کو وہ بات یاد آئی، ستارہ نے بھی اسے ساری بات بتا دی تھی۔ چندا نے جب وہ چراغ اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گئی، چندا نے اس چراغ کے ذریعے بہت سا خزانہ اکٹھا کیا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، ہو سکتا ہے دوسرے بٹن سے اس سے بھی زیادہ خزانہ اکٹھا ہو سکے۔ وہ خود تو بہت جھوٹی تھی، اس لیے اس نے ستارہ کو بھی جھوٹا سمجھا اور لالچ میں آ کر دوسرا بٹن دبا دیا۔ جیسے ہی اس نے دوسرا بٹن دبایا، اچانک کمرے میں اندھیرا پھیل گیا اور وہ چراغ کے ساتھ خود بھی ادھر سے غائب ہو گئی اور جن کے پاس جا پہنچی۔ جب ستارہ نے کچھ دیر دیکھا کہ چندا اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تو اس کے کمرے میں چلی گئی اور اس نے ادھر جب چندا کو نہ پایا اور چراغ بھی ادھر نہیں موجود تھا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ستارہ بہت سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ ضرور چندا نے لالچ میں آ کر دوسرا بٹن دبایا ہوگا جس کی وجہ سے وہ غائب ہو گئی۔ ستارہ پریشانی کی حالت میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اتنے میں اس کے والدین گھر واپس آ گئے۔ جب انہوں نے ستارہ کو روتے ہوئے دیکھا تو بہت اداس ہو گئے اور ستارہ سے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے سارا ماجرا اپنے والدین کو بتایا۔ اس کے والدین بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اتنے میں دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ جب ستارہ دروازہ کھولنے گئی تو پھر وہی بزرگ اسی دروازے پہ کھڑا تھا۔ ستارہ اس بزرگ کو دیکھنے لگی اور اسے دیکھ کر بے ساختہ اونچا اونچا رونے لگی اور بولی کہ بابا جی، میری بہن غائب ہو گئی ہے۔ اس نے بزرگ کو سارا واقعہ سنایا۔ بزرگ نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ جن کے پاس جائے گا اور اس کی بہن کو آزاد کروا کے واپس لائے گا۔ بزرگ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا اور ادھر ستارہ کو حوصلہ ہوا کہ بزرگ جھوٹ نہیں بولتا، وہ ضرور اس کی بہن کو واپس لے کر آئے گا۔ بزرگ جب جن کے پاس پہنچا تو دیکھا چندا کو اس نے قید کر رکھا تھا۔ قید ہونے کی وجہ سے وہ بہت بدصورت ہو گئی تھی تو بزرگ حیران ہو گیا اور جن کو بولا، میں اس کی بہن سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں اسے ہر حال میں آزاد کر کے لاؤں گا اور واپس اس کے گھر چھوڑوں گا، تم اسے آزاد کر دو اور اس کے بدلے مجھے قید کر لو۔ جن نے بزرگ کی بات مان لی
اور دونوں کو رہا کر دیا۔ چندا جب گھر پہنچی تو بہت شرمندہ تھی اپنے لالچ پر، کیونکہ تب اس نے لالچ کیا اور زیادہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے اس نے دوسرا بٹن دبایا۔ چندا جب گھر پہنچی تو اس نے سب سے معافی اور اس نے سب کو بتایا کہ اسے اس کے کیے کی سزا ملی ہے۔ اس کے لالچ نے اس کا غرور و تکبر مٹا دیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور جاتے ہوئے بزرگ نے وہی چراغ دوبارہ ستارہ کے ہاتھ میں تھمایا اور یہ کہتے ہوئے چل دیا کہ یہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے اگر تم لالچ نہ کرو۔ تو بچوں، ہمیں بھی اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کبھی لالچ کے بہکاوے میں آنا چاہیے۔ تو چلیں ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔